حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ کے نکاح پر نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3301۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتے پیدائشی نسب کی وجہ سے حرام ہیں رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3302۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ان کا رضائی چچا جس کا نام افلاح تھا نے ان کے ہاں آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے اس سے پردہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا تو آپ نے فرمایا، عائشہ اس سے پردہ نہ کرو کیونکہ رضاعت کی بنا پر وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی بنا پر حرام ہوتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3303۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت کی بنا پر وہ سب رشتے یعنی نکاح کے لیے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3304۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت کی وجہ سے وہ سب رشتے نکاح کے لیے حرام ہو جاتے ہیں جو پیدائشی نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3305۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے کہ آپ قریش کے دیگر قبائل میں تو فراخ دلی سے رشتے فرما رہے ہیں مگر ہمیں یعنی بنو ہاشم کو محروم رکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کوئی رشتہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، حمزہ کی بیٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو میرے لیے حلال نہیں کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3306۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، بلا شبہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3307۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا، بلا شبہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے اور یقیناً رضاعت کی بنا پر وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی بنا پر حرام ہوتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3308۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکام نازل فرمائے ان میں سے ایک یہ تھا کہ بچہ 10 دفعہ کسی عورت کا واضح طور پر دودھ پی لے تو ان سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر یہ حکم منسوخ کر کے حرمت کا حکم 5 دفعہ واضح طور پر دودھ پینے پر لاگو کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو یہ حکم قرآن میں پڑھا جاتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3309۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رضاعت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، 1-2 گھونٹ یا 1-2 دفعہ چوسنا حرمت کو ثابت نہیں کرتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3310۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1-2 دفعہ چوسنا حرمت کو ثابت نہیں کرتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3311۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1-2 گھونٹ یا 1-2 دفعہ چوسنا حرمت ثابت نہیں کرتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3312۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم بن یزید النخعی کی طرف رضاعت کے بارے میں سوال لکھ بھیجا۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت شریح نے ہم سے بیان فرمایا کہ حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما تھوڑی یا زیادہ رضاعت سے حرمت کے قائل تھے۔ ان کے تحریری جواب میں یہ بھی لکھا تھا کہ ہمیں حضرت ابو شعثہ محاربی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے،
جلد بازی میں ایک دو دفعہ چوسنا حرمت کا سبب نہیں بنتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3313۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بات آپ پر بہت شاق گزری اور میں نے آپ کے چہرے انور پر ناراضی کے اثرات محسوس کیے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ میرا رضاعی بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح دیکھ لیا کرو کہ تمہاری رضاعی بھائی کون ہے، کیونکہ رضاعت اس دور میں معتبر ہے جب دودھ ہی بھوک مٹاتا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3314۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ میں نے سنا کہ ایک آدمی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ آدمی آپ کی بیوی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے یہ فلاں شخص ہے، حفصہ کا رضائی چچا۔ میں نے ایک رضائی چچا کا نام لیتے ہوئے کہا اگر فلاں شخص زندہ ہوتا تو وہ میرے گھر آ سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پینا بھی ان سب رشتوں کو حرام کر دیتا ہے جنہیں نسبی رشتہ حرام کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3315۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا رضائی چچا ابو الجعد مجھے ملنے آیا، مگر میں نے اسے گھر میں داخل نہ ہونے دیا، اور ہشام نے کہا وہ ابو القعیس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے آپ کو سارا واقعہ بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے گھر میں آنے کی اجازت دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3316۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے رضاعی باپ ابو القعیس کا بھائی پردے والی آیت اترنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی تو آپ نے ان سے فرمایا اسے اجازت دو، بلا شبہ وہ تمہارا چچا ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے تو عورت ہی نے دودھ پلایا تھا نہ کہ مرد نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلا شبہ وہ تیرا چچا ہے، تیرے پاس آ سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3317۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے رضائی والد ابو القعیس کے بھائی افلح نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، جبکہ وہ میرا رضائی چچا تھا۔ میں نے اسے اجازت دینے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو پوری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اجازت دے دیا کرو، بلا شبہ وہ تمہارا چچا ہے۔ یہ واقعہ پردے کا حکم اترنے کے بعد کا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3318۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے رضائی چچا افلح نے پردے کے احکام اترنے کے بعد میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے انہیں اجازت نہ دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دیا کرو، وہ تمہارے چچا ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے نہ کہ مرد نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، وہ تمہارے چچا ہی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3319۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میرے رضائی باپ ابو القعیس کے بھائی افلح آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا میں انہیں اجازت نہیں دوں گی حتیٰ کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے کہا ابو القعیس کے بھائی افلح آئے تھے، اندر آنے کی اجازت طلب کرتے تھے، میں نے انہیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دیا کرو کیونکہ وہ تمہارے چچا ہیں۔ میں نے کہا مجھے ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے نہ کہ ابو القعیس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دیا کرو، وہ تمہارے چچا ہی ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3320۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت سہلہ بنت سہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، سالم کے میرے پاس آنے جانے کی وجہ سے میں اپنے خاوند ابو حذیفہ کے چہرے پر کراہت کے آثار دیکھتی ہوں، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسے دودھ پلا دے۔ میں نے کہا وہ تو داڑھی والا ہے۔ آپ نے فرمایا دودھ پلا دے، اس سے ابو حذیفہ کے چہرے کی کراہت ختم ہو جائے گی۔ وہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے کبھی حضرت ابو حذیفہ کے چہرے پر کراہت محسوس نہیں کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3321۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، میں سالم کے اپنے پاس آنے جانے کی وجہ سے اپنے خاوند ابو حذیفہ کے چہرے پر کراہت کے آثار محسوس کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دے۔ وہ کہنے لگی اسے کیسے دودھ پلاؤں، وہ تو پورا آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں نہیں جانتا کہ وہ پورا آدمی ہے؟ پھر وہ بعد میں آئی اور کہنے لگی قسم اس ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنایا، میں نے اس کے بعد ابو حذیفہ کے چہرے میں ذرہ بھر بھی کراہت محسوس نہیں کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3322۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو حکم دیا تھا کہ وہ سالم مولا ابو حذیفہ کو دودھ پلا دے تاکہ ابو حذیفہ کی غیرت اس کے آنے جانے پر نہ بھڑکے۔ انہوں نے اسے دودھ پلا دیا حالانکہ وہ پورا مرد تھا۔ ربیہ راوی نے کہا یہ رخصت حضرت سالم کے لیے تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3323۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، سالم ہمارے ہاں بلا روک ٹوک آتا جاتا رہتا ہے، لیکن اب وہ مردوں کی طرح جنسی معاملات کو سمجھنے لگا ہے اور ان باتوں کو جاننے لگا ہے جنہیں مرد سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے دودھ پلا دے، پھر اس وجہ سے تو اس کے لیے حرام ہو جائے گی۔ راوی حدیث ابن ابی ملیکہ نے کہا میں 1 برس ٹھہرا رہا، یہ حدیث بیان نہیں کرتا تھا۔ میں قاسم سے ملا تو اس نے کہا یہ حدیث بیان کیا کر اور کسی سے بھی نہ ڈر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3324۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سالم مولا ابی حذیفہ یعنی متبنہ ہونے کی وجہ سے حضرت ابو حذیفہ اور ان کی بیوی کے ساتھ ان کے گھر ہی میں رہتا تھا۔ پھر ابو حذیفہ کی بیوی سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی سالم اب پورا مرد بن گیا ہے اور وہ مردوں والی مخصوص باتیں سمجھنے لگا ہے، وہ ہمارے پاس اب بھی اسی طرح آتا جاتا ہے، میں اس کی وجہ سے حضرت ابو حذیفہ کے دل میں کچھ کراہت محسوس کرتی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے دودھ پلا دے، تو اس پر حرام ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہیں میں نے اسے دودھ پلا دیا، اس طرح حضرت ابو حذیفہ کے دل کی کراہت ختم ہو گئی۔ میں دوبارہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی میں نے اسے دودھ پلا دیا تھا، اس طرح ابو حذیفہ کے دل کی ناگواری ختم ہو گئی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3325۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منکر تھیں کہ لوگوں میں سے کوئی شخص اس قسم یعنی بڑی عمر کی رضاعت کے رشتے سے ان کے پاس آئے جائے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا تھا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم سہلہ بنت سہیل کو دیا تھا وہ صرف سالم کے ساتھ خاص تھا، اور وہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خصوصی رخصت تھی۔ اللہ کی قسم اس قسم کے رضاعت کے رشتے سے کوئی شخص نہ ہمارے گھر آ سکتا ہے اور نہ ہمیں بے حجاب دیکھ سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3326۔ حضرت ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرمایا کرتی تھیں کہ باقی تمام ازواج نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہن اس بات کے قائل نہ تھیں کہ کوئی شخص اس قسم کی رضاعت کے ساتھ ان کے پاس آئے جائے، بلکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا تھا اللہ کی قسم ہم تو اسے ایسی رخصت سمجھتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے خصوصی طور پر حضرت سالم کو عطا فرمائی تھی، لہٰذا کوئی شخص اس جیسی رضاعت کے رشتے سے ہمارے ہاں نہ آئے جائے اور نہ ہمیں دیکھے۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 3327۔ حضرت جدامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا ارادہ تھا کہ میں لوگوں کو مدت رضاعت میں جمع کرنے سے روک دوں، لیکن مجھے پتا چلا کہ فارسی اور رومی یہ کام کرتے ہیں اور اس سے ان کے دودھ پیتے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3328۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عزل کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا، کسی آدمی کے نکاح میں کوئی عورت ہو یا اس کی لونڈی ہو، وہ اسے جمع کرتا ہو لیکن اس کے حاملہ ہونے کو ناپسند کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کرو تو بھی کچھ نہ ہوگا، اصل بات تو تقدیر کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3329۔ حضرت ابو سعید زرقی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، میری بیوی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ اسے حمل ٹھہرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کے بارے میں جو مقدر ہے وہ تو ہو کر رہے گا، یعنی یا جس چیز کا رحم میں پہنچنا مقدر ہے وہ تو پہنچ کر رہے گی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3323۔ حضرت حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سی چیز رضاعت کا حق ادا کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک غلام یا لونڈی رضائی والدہ کو دے دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3331۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی تو ہمارے پاس ایک کالے رنگ کی عورت آئی اور کہنے لگے، میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اس لیے تمہارا نکاح درست نہیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے پورا واقعہ بیان کیا، اور میں نے کہا، میں نے ایک عورت فلانہ بنت فلان سے شادی کی ہے، میرے پاس ایک کالے رنگ کی عورت آئی اور کہنے لگی، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ آپ نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میں پھر آپ کے چہرے انور کی جانب آیا اور کہا کہ وہ جھوٹ بولتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیسے اس اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتا ہے جبکہ وہ کہتی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، اسے چھوڑ دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3332۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں اپنے ماموں کو ملا جبکہ ان کے پاس ایک جھنڈا تھا۔ میں نے کہا، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے والد کی وفات کے بعد اس کی منکوحہ بیوی سے نکاح کر لیا تھا کہ میں اس کی گردن اتار دوں یا اسے قتل کر دوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3333۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے چچا جان کو ملا تو ان کے پاس جھنڈا تھا۔ میں نے کہا، کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی گردن اتار دوں اور اس کا مال چھین لوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3334۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اوتاس کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا، لڑائی ہوئی اور وہ غالب آ گئے، اور بہت سی ایسی قیدی عورت ان کے ہاتھ لگی جن کے خاوند مشرکوں میں رہ گئے تھے۔ مسلمانوں نے ان سے جمع کرنے میں گناہ محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا، اور شادی شدہ عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے مگر وہ کافر عورتیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ لگیں، یعنی ان سے جماع و نکاح حلال ہے بشرطے کہ ان کی عدت گزر جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3335۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3336۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں جلب، جنب اور شغار جائز نہیں، اور جو شخص لوٹ مار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3337۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں جلب، جنب اور شغار نہیں۔ ابو عبد الرحمن امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شدید غلطی ہے۔ صحیح روایت بشر کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3338۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے، اور نکاح شغار یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دے، اس شرط پر کہ وہ بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے گا، اور ان دونوں نکاحوں میں کوئی مہر نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3339۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ راوی عبید اللہ نے کہا، شغار یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح دے اس شرط پر کہ دوسرا اسے اپنی بہن کا نکاح دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3340۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے نکاح کی پیشکش لے کر آئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، نظر کو اونچا نیچا کیا اور پھر سر جھکا لیا۔ جب عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کی بابت کوئی فیصلہ نہیں سنایا تو وہ بیٹھ گئی۔ آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس خاتون کی ضرورت نہیں تو اس کا نکاح مجھ سے فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، تیرے پاس مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ اللہ کی قسم میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا، جا تلاش کر، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی ہو۔ وہ گیا، پھر واپس آیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، البتہ میرے پاس یہ تہبند ہے، اس کا نصف اسے بطور مہر دیتا ہوں۔ حضرت سہل نے فرمایا، اس کے پاس اوپر والی چادر بھی نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے تہبند کو کیا کرے گی؟ اگر تو اسے پہنے گا تو اس عورت پر اس تہبند سے کچھ بھی نہ ہوگا، اور اگر وہ پہنے گی تو تجھ پر کچھ نہ ہوگا۔ تب وہ آدمی بیٹھ گیا، حتیٰ کہ کافی دیر تک بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھ کر چل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاتا ہوا دیکھ لیا تو آپ نے اس کی بابت حکم دیا اور اسے واپس بلایا گیا۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا، تجھے کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا، مجھے فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ اس نے کئی سورتیں شمار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو ان سورتوں کو زبانی یعنی بغیر دیکھے پڑھ سکتا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تجھے جو قرآن یاد ہے میں نے اس کے عوض اس عورت کو تیرے قبضے یعنی نکاح میں دے دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3341۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ان دونوں کے درمیان یعنی ابو طلحہ کا اسلام لانا ہی حق مہر قرار پایا۔ دراصل ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طلحہ سے پہلے مسلمان ہو گئی تھیں۔ حضرت ابو طلحہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ کہنے لگیں، میں تو مسلمان ہو چکی ہوں، اگر تم بھی مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ تب وہ مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ وہی یعنی ان کا مسلمان ہونا ہی ان دونوں کے درمیان حق مہر مقرر ہوا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3342۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا، اے ابو طلحہ، اللہ کی قسم تیرے جیسے شخص کا پیغام رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن تو کافر ہے اور میں اسلام لا چکی ہوں، میرے لیے تجھ سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اگر تم مسلمان ہو جائے تو یہی میرا مہر ہوگا اور میں تجھ سے اس کے علاوہ کوئی مہر نہ مانگوں گی۔ وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا اسلام ہی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر قرار پایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ثابت نے کہا، میں نے کسی اور عورت کے بارے میں نہیں سنا کہ اس کا مہر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر اسلام سے بہتر ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ زندگی گزاری اور ان سے ان کے بچے بھی ہوئے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3343۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرمایا اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3344۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرمایا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ یہ لفظ محمد بن رافع کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3345۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص کو دگنا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ ایک وہ آدمی جس کے پاس اپنی لونڈی ہو، وہ اسے علم و ادب سکھائے اور بہترین علم و ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے۔ دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق یعنی عبادت بھی ادا کرے اور اپنے مالکوں کے حقوق بھی پورے کرے۔ تیسرا وہ جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3346۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرے اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3347۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ عز و جل کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم یتیموں کی بابت انصاف نہیں کر سکو گے تو تم دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ انہوں نے فرمایا اے میرے بھانجے، اس آیت میں یتیموں سے وہ یتیم بچی مراد ہے جو اپنے کسی سرپرست کے ہاں پرورش پا رہی ہو اور اس کے ساتھ اس کے مال میں شریک ہو۔ سرپرست کو اس کے مال و جمال سے دلچسپی ہو، اس لیے اس سرپرست کا ارادہ ہو کہ اس یتیم بچی سے نکاح کرے تاکہ اس کے مال پر قبضہ کرے، مگر مہر مقرر کرنے میں انصاف سے کام نہ لے، یعنی اسے اتنا مہر نہ دے جو کوئی دوسرا اسے دے سکتا ہے۔ تو ایسے سرپرستوں کو روک دیا گیا کہ ان سے نکاح کریں، الا یہ کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کریں اور انہیں ان کے مرتبے کے مطابق زیادہ مہر دیں، ورنہ وہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کریں جو انہیں پسند ہوں۔ حضرت عروہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا پھر اس کے بعد لوگوں نے ان یتیم بچیوں کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت اتاری وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ یہاں سے لے کر وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ یہاں تک، یعنی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اور جو کچھ تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم پر ان کے احکام کتاب اللہ میں پڑھے جاتے ہیں، اس سے مراد وہی پہلی آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى إِلَى آخر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ اس سے مراد وہ یتیم بچی ہے جو اپنے سرپرست کے ہاں پرورش پا رہی ہو جبکہ وہ مال و جمال کے لحاظ سے کم ہو۔ ان کے طرز عمل کی وجہ سے انہیں اس یتیم بچی کے ساتھ نکاح کرنے سے بھی روک دیا گیا جس کے مال و جمال میں ان کی دلچسپی تھی، مگر انصاف کے ساتھ کیونکہ وہ مال و جمال کم ہونے کی صورت میں ان سے کوئی دلچسپی نہ رکھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3348۔ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12.5 اوقیہ پر نکاح کیے اور یہ 500 درہم بنتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3349۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے مہر 10 اوقیہ ہوتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3350۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خبردار عورتوں کے مہر کے مسئلے میں حد سے نہ بڑھو، اگر کثیر مہر دنیا میں عزت یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقوی کا سبب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ لائق تھے،
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو 12 اوقیہ سے زیادہ مہر نہیں دیا، اور نہ آپ کی کسی بیٹی کو اس سے زیادہ مہر دیا گیا۔ بسا اوقات کوئی شخص مہر زیادہ مقرر کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں اپنی بیوی سے دشمنی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے مشکیزے کی رسی کی تکلیف برداشت کی، یعنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ ایک راوی حدیث ابو العجفہ نے کہا، میں عربوں میں صرف پیدا ہوا ہوں، خالص عربی نہیں، اس لیے مجھے ان الفاظ یعنی علاق القربہ کا مفہوم معلوم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور ایک نامناسب بات تم یہ کہتے ہو کہ جو شخص تمہاری ان جنگوں میں مارا جاتا ہے یا مر جاتا ہے، تم کہتے ہو فلاں آدمی شہید ہوا یا شہادت کی موت مرا، ہو سکتا ہے اس شخص نے اپنے جانور کی پشت یا اس کے پالان اور کاٹھی کو سونے یا چاندی سے لادا ہو اور اس کی نیت تجارت کی ہو، اس لیے تم ایسے نہ کہو، بلکہ تم اس طرح کہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جائے یا فوت ہو جائے وہ جنت میں جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3351۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو ان پر صفرہ کے نشانات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اسے کیا مہر دیا؟ انہوں نے کہا، سونے کا ایک نوات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری ہی کا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3353۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مجھ پر شادی کی خوشی کے آثار تھے۔ آپ نے پوچھا تو میں نے کہا، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر کتنا دیا؟ میں نے کہا، سونے کا نوات۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3354۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے ساتھ جس مہر پر نکاح کیا جائے یا جو عطیہ یا وعدہ نکاح سے پہلے دیا جائے وہ سب کچھ عورت کا ہے، البتہ عقد نکاح کے بعد ملنے والا تحفہ اسی کا ہوگا جسے دیا جائے گا، اور وہ بہترین چیز جس کی وجہ سے کسی کی عزت کی جائے اس کی بیٹی یا بہن ہے جو وہ کسی کے نکاح میں دے۔ یہ الفاظ عبداللہ کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3355۔ حضرت علقمہ اور اسود سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے کسی عورت سے نکاح کیا مگر مہر مقرر نہ کیا، نیز وہ بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، لوگوں سے پوچھو کیا اس بارے میں کوئی فرمان رسول موجود ہے؟ لوگوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، ہم اس بارے میں کوئی فرمان نہیں پاتے۔ انہوں نے فرمایا، اب میں اپنی رائے سے بات کرتا ہوں، اگر میری بات درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ میری رائے یہ ہے کہ اس عورت کو اس جیسی دوسری عورتوں کے مطابق مہر ملے گا، یعنی مہر مثل، نہ کم نہ زیادہ، اسے وراثت بھی ملے گی اور اسے عدت وفات بھی گزارنی ہوگی۔ اتنے میں اشجع قبیلے کے ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا، ہمارے قبیلے کی ایک عورت بروع بنت واشق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فیصلہ فرمایا تھا۔ اس عورت نے ایک آدمی سے نکاح کیا تھا اور وہ اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ عورت کو اس جیسی دوسری عورتوں کے مطابق مہر ملے گا، اسے وراثت بھی ملے گی اور اسے عدت بھی گزارنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور تشکر و خوشی اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہا۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ زائدہ کے علاوہ کسی اور راوی نے اس حدیث میں اسود کا ذکر کیا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3356۔ حضرت علقمہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا جس سے کسی آدمی نے نکاح کیا اور وہ مر گیا، ابھی تک نہ تو اس نے مہر مقرر کیا تھا اور نہ اسے جمع ہی کیا تھا۔ وہ لوگ تقریباً 1 ماہ تک آتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہیں کوئی فتویٰ نہیں دے رہے تھے۔ آخر کار فرمایا، میرا خیال ہے کہ اسے اس جیسی عورتوں کے مطابق مہر ملے گا، نہ کم نہ زیادہ۔ اسے خاوند سے وراثت بھی ملے گی اور اسے عدت بھی گزارنی ہوگی۔ تو حضرت معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بروا بنت واشق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے فیصلے جیسا فیصلہ فرمایا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3357۔ حضرت مسروق سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے بارے میں جس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور مر گیا، جبکہ اس نے نہ اس سے جمع کیا اور نہ اس کا مہر ہی مقرر کیا، فرمایا، عورت کو مہر مثل ملے گا، اسے عدت گزارنی پڑے گی، اسے وراثت بھی ملے گی۔ حضرت معقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروا بنت واشق کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ فرماتے سنا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3358۔ حضرت علقمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہی واقعہ بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3359۔ حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی، ابھی اس نے مہر مقرر نہ کیا تھا اور نہ اسے صحبت ہی کی تھی کہ وہ فوت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے، جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں، مجھ سے اس سے مشکل مسئلہ نہیں پوچھا گیا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ لوگ 1 ماہ تک اس کی بابت آپ کے پاس آتے رہے۔ آخر وہ کہنے لگے، اگر ہم آپ سے نہ پوچھیں تو اور کس سے پوچھیں؟ اس شہر میں آپ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے علاوہ ہمیں کوئی اور شخص نہیں ملتا۔ آپ فرمانے لگے، میں اس کے متعلق انتہائی سوچ بچار سے فتویٰ دیتا ہوں، اگر صحیح اور درست ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اگر وہ غلط ہوا تو اس میں کوتاہی میری ہوگی اور خرابی شیطان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے بری ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس کے لیے اس جیسی عورتوں کے مطابق مہر مقرر کروں، نہ کم نہ زیادہ، اسے وراثت بھی ملے گی اور اسے 4 ماہ 10 دن عدت بھی گزارنی ہوگی۔ اشجع قبیلے کے کچھ لوگ بھی یہ فتویٰ سن رہے تھے، انہوں نے اٹھ کر گواہی دی کہ بلا شبہ آپ نے وہی فیصلہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ایک عورت بروا بنت واشق کے متعلق کیا تھا۔ ہمارے دیکھنے میں نہیں آیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے علاوہ کسی اور بات پر اتنے خوش ہوئے ہوں جتنے اس دن خوش ہوئے کہ میرا فتویٰ حدیث رسول کے مطابق ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3360۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک عورت آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کرتی ہوں۔ وہ کافی دیر کھڑی رہی، آخر ایک آدمی اٹھ کر کہنے لگا، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں تو اس کا نکاح مجھ سے کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، جا تلاش کر، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے۔ اس نے تلاش کیا لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ اس نے چند سورتوں کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس قرآن مجید کی تعلیم کے عوض جو تمہیں یاد ہے تیرا اس سے نکاح کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3361۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جو اپنی بیوی کی لونڈی سے جمع کرتا تھا فرمایا، اگر اس کی بیوی نے اپنی لونڈی کو اس کے لیے حلال کیا تھا تو میں اسے 100 کوڑے ماروں گا، اور اگر اس نے لونڈی کو اس کے لیے حلال نہیں کیا تھا تو میں اسے رجم کروں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3362۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی جس کا نام عبد الرحمن بن حنین اور لقب قرقور تھا نے اپنی بیوی کی لونڈی سے جمع کر لیا۔ اس شخص کو گورنر مکہ حضرت نعمان بن بشیر کے پاس پیش کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا، میں اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا فیصلہ کروں گا کہ اگر اس یعنی تیری بیوی نے
اس لونڈی کو تیرے لیے حلال کیا تھا تو تجھے کوڑے ماروں گا، اور اگر اس نے اسے تیرے لیے حلال نہیں کیا تھا تو تجھے پتھروں سے رجم کر دوں گا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس کی بیوی نے اس لونڈی کو اس کے لیے حلال کیا ہوا تھا، اس لیے 100 کوڑے مارے گئے۔ قتادہ نے کہا میں نے حبیب بن سالم کو خط لکھا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث لکھ کر بھیجی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3363۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے جمع کر لیا تھا فرمایا، اگر تو اس کی بیوی نے لونڈی کو اس کے لیے حلال کیا تھا تو میں اسے 100 کوڑے ماروں گا، اور اگر اس نے اسے حلال نہیں کیا تھا تو میں اسے رجم کروں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3364۔ حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے جمع کیا تھا فیصلہ فرمایا، اگر اس نے اس سے زبردستی جمع کیا ہے تو وہ لونڈی اس کے مال سے آزاد ہو جائے گی، اور اسے اس کی مالکہ کو اس جیسی لونڈی دینی ہوگی، اور اگر لونڈی کی رضا و رغبت سے جمع کیا ہے تو وہ لونڈی اس کی بن جائے گی، البتہ اس مرد کو اس جیسی ایک اور لونڈی بیوی کو دینی ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3365۔ حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کی لونڈی سے جمع کر لیا۔ یہ مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، چنانچہ آپ نے فرمایا، اگر اس شخص نے اس سے جبرن جمع کیا ہے تو وہ لونڈی اس کے مال سے آزاد ہو جائے گی، اور خاوند کو اس جیسی لونڈی اس کی مالکہ یعنی اپنی بیوی کو دینی ہوگی، اور اگر وہ راضی اور خوش تھی تو وہ اپنی مالکہ کی رہے گی، اور مرد کو اپنے مال سے ایک اور لونڈی بیوی کو دینی ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3366۔ محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی متع میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ آپ اسے فرمانے لگے، تو راہ راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ کے دن متع اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے روک دیا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3367۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن عورتوں کے ساتھ نکاح متع اور انسانوں کے پاس رہنے والے گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3368۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن عورتوں سے متع کرنے سے منع فرمایا۔ راوی حدیث ابن مسنہ نے یوم خیبر کے بجائے یوم حنین کہا، یعنی حنین کے دن منع فرمایا، اور ابن مسنہ نے کہا کہ استاد عبد الوہاب نے ہمیں اپنی کتاب سے اسی طرح حدیث بیان کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3369۔ حضرت صبرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی اجازت دی تو میں اور ایک دوسرا آدمی قبیلہ بنو عامر کی ایک عورت کے پاس گئے اور اسے متع کی پیشکش کی۔ وہ کہنے لگی، مجھے کیا دو گے؟ میں نے کہا، اپنی چادر دوں گا۔ میرے ساتھی نے بھی کہا، اپنی چادر دوں گا۔ میرے ساتھی کی چادر میری چادر سے عمدہ تھی، لیکن میں اپنے ساتھی سے زیادہ جوان تھا۔ جب وہ میرے ساتھی کی چادر دیکھتی تو وہ اسے اچھا لگتا، اور جب وہ میرے جسم کو دیکھتی تو میں اسے اچھا لگتا۔ بالآخر وہ کہنے لگے، تو اور تیری چادر میرے لیے ٹھیک ہے۔ میں اس کے ساتھ 3 دن رہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس اس قسم کی کوئی عورت ہو جس سے وہ متع کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3370۔ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق دف بجانے اور اعلان نکاح کرنے کا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3371۔ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق اعلان نکاح کی آواز سے ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3372۔
حضرت حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عقیل بن ابی طالب نے بنو جشم کی ایک عورت سے شادی کی تو انہیں مبارکباد یوں دی گئی، تم محبت و پیار سے رہو اور تمہیں بیٹے ملیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے بجائے اس طرح کہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بارک اللہ فیکم وبارک لکم، یعنی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے لیے برکت فرمائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3373۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر صفرہ یعنی خوشبو کا نشان دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے ایک عورت سے سونے کا سکہ نوات مہر مقرر کر کے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس نکاح میں برکت فرمائے، ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری کے ساتھ ہی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3374۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے جسم یا کپڑوں پر زعفران کے نشانات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسے؟ انہوں نے کہا، میں نے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مہر دیا ہے؟ انہوں نے کہا، سونے کا سکہ نوات۔ آپ نے فرمایا، ولیمہ بھی کرنا، اگرچہ ایک بکری ہی کا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3375۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صفرہ یعنی زرد خوشبو کا نشان دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرنا، چاہے ایک بکری ہی کا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3376۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، فاطمہ کی میرے گھر رخصتی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اسے کچھ دو۔ میں نے کہا، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری حتمی زرہ کدھر گئی؟ میں نے کہا، وہ تو میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی اسے دے دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3377۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ دو۔ انہوں نے کہا، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری حتمی زرہ کہاں ہے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3378۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں نکاح فرمایا اور شوال ہی میں آپ کے ہاں میری رخصتی ہوئی۔ بتاؤ پھر آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ہاں مجھ سے بڑھ کر محبت سے بہرور ہوئی؟ سنن نسائی حدیث نمبر 3379۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں 6 سال کی تھی، اور مجھے اپنے گھر آباد فرمایا تو میں 9 سال کی تھی اور گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3380۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں 6 سال کی تھی اور مجھے اپنے گھر بسایا تو میں 9 سال کی تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3381۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی لڑائی کے لیے گئے۔ ہم نے صبح کی نماز خیبر کی بستی کے قریب اندھیرے یعنی اول وقت میں ادا کی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور حضرت ابو طلحہ بھی سوار ہوئے، جبکہ ان کے پیچھے میں بیٹھا تھا۔ خیبر کی گلیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز کر دیا۔ سواری کے دوڑتے وقت میرا گھٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک سے چھو جاتا تھا کہ ہوا کی وجہ سے آپ کی ران سے چادر ہٹ گئی اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی۔ جب آپ بستی خیبر میں داخل ہوئے تو آپ نے بآواز بلند فرمایا، اللہ اکبر، خیبر ویران ہوا۔ بلا شبہ
ہم جب کسی قوم کے آنگن میں پڑاؤ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بڑی ہولناک ہوتی ہے جو قبل ازی متنبع کیے گئے ہوں۔ آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ خیبر کے لوگ اس وقت اپنے کام کاج کے لیے نکلے۔ عبدالعزیز نے کہا، خیبر والے کہنے لگے محمد آ گئے۔ عبدالعزیز نے کہا، اور ہمارے بعض ساتھیوں کے الفاظ ہیں کہ خیبر والوں نے کہا محمد اور اس کا لشکر آ گیا۔ حضرت انس نے کہا، اور ہم نے خیبر بزور شمشیر فتح کیا۔ پھر قبضے میں آنے والے قیدی اکٹھے کیے گئے تو دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے ان قیدیوں میں سے ایک لونڈی عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ کوئی لونڈی لے لو۔ چنانچہ انہوں نے صفیہ بنت حیی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلوں کی سردار صفیہ بنت حیی دحیہ کو دے دی ہے، حالانکہ وہ تو آپ کے علاوہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، دحیہ کو کہو صفیہ کو لے کر آئے۔ وہ انہیں لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا، قیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا۔ حضرت انس کے شاگرد ثابت نے پوچھا، جناب ابو حمزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہر کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا، ان کی جان ہی ان کا مہر تھی، آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان سے نکاح فرما لیا، حتیٰ کہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ ان کی عدت ختم ہو گئی، اور میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بنایا سنوارا اور رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رات گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے وہ لے آئے۔ آپ نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا۔ کوئی آدمی پنیر لاتا تھا، کوئی کھجوریں اور کوئی گھی۔ صحابہ کرام نے سب چیزوں کو ملا کر ملیدہ بنا دیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3382۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے راستے میں حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن خصوصی طور پر ٹھہرے۔ جب آپ نے انہیں اپنے گھر بسایا، پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں میں شامل تھیں جنہیں پردے میں رکھا جاتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3383۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اور مدینہ منورہ کے درمیان 3 دن حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹھہرے شب بسری فرماتے تھے۔ میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی دعوت دی۔ آپ کے اس ولیمے میں گوشت تھا نہ روٹی، بلکہ آپ نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور اس پر کچھ کھجوریں، پنیر اور گھی ڈالا۔ یہ آپ کا ولیمہ تھا۔ مسلمان آپس میں کہنے لگے کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں یا آپ کی لونڈی؟ پھر وہ خود ہی کہنے لگے، اگر آپ نے انہیں پردے میں رکھا تو پھر وہ ام المومنین یعنی آپ کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور اگر پردے میں نہ رکھا تو آپ کی لونڈی ہوں گی۔ پھر جب آپ نے سفر شروع فرمایا تو اپنی سواری پر اپنے پیچھے ان کے لیے جگہ تیار کی اور ان کے اور لوگوں کے درمیان پردہ لٹکایا تاکہ لوگ انہیں نہ دیکھ سکیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3384۔ حضرت عامر بن سعد سے منقول ہے کہ میں قرظہ بن کعب اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شادی میں گیا تو وہاں بچیاں گا رہی تھیں۔ میں نے کہا، آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابی ہیں، آپ کی موجودگی میں یہ کچھ ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے، جی چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جا اور سن، نہیں تو جا۔ شادی کے موقع پر ہمیں گانے بجانے کی رخصت دی گئی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3385۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر، ایک مشکیزہ اور ایک سرہانہ جس میں اذخر کی گھاس بھری ہوئی تھی رخصتی کے موقع پر ساتھ دیے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3386۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بستر آدمی کے لیے، دوسرا اس کی بیوی کے لیے، تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3387۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تو نے شادی کی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا،
کیا تمہارے پاس قالین ہیں؟ میں نے کہا ہمارے پاس قالین کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ان قریب تمہارے پاس قالین ہوں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3388۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور اپنی زوجہ محترمہ کو گھر لائے تو میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملیدہ بنایا۔ میں وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا میری والدہ آپ کو سلام کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے معمولی سا تحفہ ہے۔ آپ نے فرمایا رکھ دو، پھر فرمایا جاؤ فلاں کو بلا لاؤ، بلکہ جسے بھی ملو اسے بلا لاؤ۔ آپ نے کچھ لوگوں کے نام لیے، جن کے آپ نے نام لیے تھے میں ان سب کو بلا لایا اور جسے بھی ملا اسے بھی بلا لایا۔ حضرت انس کے شاگرد نے کہا میں نے حضرت انس سے پوچھا وہ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا تقریباً 300 افراد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمی حلقہ بنا لیں اور ہر شخص اپنے قریب اور سامنے سے کھائے۔ سب لوگوں نے کھانا کھایا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئے اور ایک گروہ جاتا رہا دوسرا آتا رہا۔ جب سب فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا انس اٹھاؤ۔ میں نے برتن اٹھایا، میں نہیں جانتا کہ جب میں نے رکھا تھا اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا اس وقت زیادہ تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3389۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر قریش یعنی مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ فرمایا۔ آپ نے حضرت سعد بن ربیع انصاری اور حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ چنانچہ حضرت سعد نے ان سے کہا میرے پاس جو بھی مال ہے وہ میرے اور تیرے درمیان مشترک ہے۔ میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ جو تجھے اچھی لگے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت ختم ہو تو اس سے نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا اللہ تیرے گھر بار میں برکت فرمائے، میں کچھ نہیں لوں گا، مجھے بتاؤ تجارتی بازار کدھر ہے۔ جب واپس آئے تو وہ کاروبار کے ذریعے سے کچھ گھی اور پنیر بچا لائے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر سفرہ خوشبو کے نشان دیکھے تو فرمایا یہ کیسے؟ میں نے عرض کیا میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کر، چاہے ایک بکری ہی کا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3390۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی چیزوں میں سے بیوی اور خوشبو مجھے بہت پسند ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھتی گئی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3391۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی چیزوں میں مجھے بیوی اور خوشبو بہت پسند ہے لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں مضمر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3392۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں انصاف کے ساتھ باری مقرر کرتے، پھر فرماتے اے اللہ یہ تو میرا کام ہے جس کا مجھے اختیار ہے، جس چیز میں تجھے اختیار ہے اور میں بے بس ہوں اس بارے میں مجھ پر گرفت نہ فرمانا۔ حماد بن زید نے اس روایت کو منقطع سند سے بیان کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3395۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے آپ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی جبکہ اس وقت آپ میرے ساتھ میری چادر میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں اجازت دی۔ انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ کی ازواج مطہرات نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، ان کا مطالبہ ہے کہ آپ ابو قحافہ کی بیٹی یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں انصاف سے کام لیں۔ میں خاموش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے بیٹی کیا تجھے اس سے محبت نہیں جس سے مجھے محبت ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر اس یعنی عائشہ سے محبت رکھو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس جا کر آپ کی ازواج مطہرات کو اپنی بات اور آپ کا جواب سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگیں ہمارے خیال میں تم نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاؤ
اور آپ سے کہو کہ آپ کی بیویاں آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں انصاف کی طلبگار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، میں آپ سے کبھی بھی اس کی بابت کوئی بات نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا یعنی آپ کی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میرے برابر مرتبہ رکھتی تھیں، اور میں نے کبھی کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو حضرت زینب سے بڑھ کر دینی لحاظ سے نیک، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی، سچ بولنے والی، صلہ رحمی کرنے والی، زیادہ صدقہ کرنے والی، اور اپنے آپ کو صدقے اور نیکی کے کام میں کھپا دینے والی ہو۔ البتہ ان کی طبیعت میں کچھ تیزی تھی جو جلد ہی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی چادر میں اسی طرح لیٹے ہوئے تھے جس طرح حضرت فاطمہ کے آنے کے وقت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو انہوں نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے ازواج مطہرات نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کی بابت انصاف کی طلبگار ہیں۔ پھر وہ مجھے برا بھلا کہنے لگیں اور بہت دیر تک کہتی رہیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہی تھی اور منتظر تھی کہ آپ آنکھ کے اشارے ہی سے مجھے جواب دینے کی اجازت دیں، لیکن زینب باز نہ آئی، حتیٰ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اگر میں بدلہ لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ جب میں شروع ہوئی تو میں نے انہیں 1 منٹ بھی بولنے نہ دیا، حتیٰ کہ میں نے انہیں دبا لیا اور چپ کرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3396۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے ملتی جلتی روایت آتی ہے کہ ازواج مطہرات نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت دی تو انہوں نے اندر آ کر کہا، الی آخر۔ معمر نے ان دونوں یعنی صالح اور شعیب کی مخالفت کی ہے۔ اس نے یہ روایت عن زہری عن عروہ عن عائشہ کی سند سے بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3397۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بھیجا اور انہیں کہا، آپ سے جا کر کہو آپ کی بیویاں آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے سلسلے میں انصاف کی دہائی دیتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی چادر میں لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا، آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کے سلسلے میں انصاف کی دہائی دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ وہ کہنے لگے، ضرور۔ آپ نے فرمایا، پھر تو اس یعنی عائشہ سے محبت رکھ۔ وہ ان کے پاس سے واپس چلی گئیں اور انہیں آپ کا جواب سنا دیا۔ وہ کہنے لگے، تم نے کچھ نہیں کیا، دوبارہ جاؤ۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں حضرت عائشہ کے مسئلے میں کبھی بھی آپ کے پاس دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بیٹی تھیں۔ پھر انہوں نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے یہی وہ زوجہ مطہرہ تھیں جو میرے برابر درجہ رکھتی تھیں۔ وہ آ کر کہنے لگیں، آپ کی بیویوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی کی بابت انصاف کے طلبگار ہیں۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر مجھے برا بھلا کہنے لگیں۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ میں آپ کی آنکھ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آپ مجھے بدلہ لینے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ وہ مجھے برا بھلا کہتی رہیں حتیٰ کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اگر میں ان سے بدلہ لوں تو آپ ناپسند نہیں فرمائیں گے۔ پھر میں ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں جواب دینے لگی۔ تھوڑی دیر میں نے انہیں چپ کرا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چپ دیکھ کر فرمایا، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے کوئی عورت زینب سے بڑھ کر نیک، زیادہ صدقے کرنے والی، صلہ رحمی کرنے والی اور ہر اس کام میں اپنے آپ کو کھپا دینے والی جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکے نہیں دیکھی۔
مگر ان میں کچھ تیزی و ترشی تھی جو جلد ہی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت خطا ہے اور صحیح روایت پہلی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3398۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3399۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسے ہے جیسے دوسرے کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3400۔